الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان ملت، رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، ختم ہونے کے قریب میں ہے۔ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ گویا کہ پورے ہی رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک مخصوص طور پر کہہ دیا گیا کہ اس عشرے میں مغفرت عامہ ہوتی ہیں، جو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، رمضان کی قدر کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو یعنی روزوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک بہت ہی تاریخوں کا حامل ہے۔ صرف رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، یہی نہیں بلکہ بہت سارے اسلامی کام سر انجام ہوئے ہیں اسی مہینے میں۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے مسلمان اپنی جان توڑ کوشش کی ہے۔ اور اسی میں سے ایک ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر بھی اسی مہینے یعنی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو جمعہ کے دن واقع ہوئی ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال ایک بہت بڑا معرکہ تھا، بہت بڑا غزوہ تھا۔ وہاں ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش تھی، ایک آزمائش کی گھڑی تھی، وہ جنگ بدر۔ ادھر مسلمان روزے سے ہیں، بھوک کی حالت میں، پیاسے، اور وہ کون سے روزے؟ مکے کے روزے، تپتی ہوئی دھوپ، جلاتی ہوئی دھوپ۔ اگر ایک روزہ رکھیں گے تو حلق سوکھ جائے گا۔ ایسے ماحول میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک آزمائش آتی ہے۔ پہلے ہی سے ایک آزمائش تھی روزے کی، اور اوپر ایک اور آزمائش اپنے ایمان کی حفاظت، اسلام کی بقا کے لیے، اپنے وجود کے بقا کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں ڈالا، اور ادھر قریش مکہ، کفار مکہ جینا مشکل کر دیے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے، نعوذ باللہ، جس کی بنا پر ہجرت کرنا پڑا، وہاں پر عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا مکے میں۔ اللہ کے حکم سے سارے ایمان والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر اپنا پیارا عزیز، اپنا پیارا وطن مکہ اور بیت اللہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور ادھر قریش مکہ تبھی بھی ان کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جو ہمارا جو وطن چھوڑ کر گئے ہیں، ہمارے لوگوں کو جو لے کر تبدیل دین، تبدیل مذہب کر کے لے کر گئے ہیں، ان کو ایک سبق سکھانا ہے تاکہ وہ دوبارہ ہمارے اپنے مذہب میں واپس لوٹ کر آنا ہے۔ ایسے مسلسل مکے میں رہتے ہوئے مدینے کی مسلمانوں کو، جو مہاجرین تھے، ان کو تکلیفیں دینا شروع کر رہے ہیں، اور وہاں کے مدینے کے یہود و نصارہ سے کانٹیکٹ میں ہوئے کہ تم یہاں کے مسلمان جو ہجرت کر کے آئے ہیں مکے سے، ان کو نکال دو۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا یہودیوں سے، جو مدینے کے یہودی تھے ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم آپس میں مل کر رہیں گے، اگر کوئی دوسرا حملہ کرے گا تو ہم کیا ہے اس کا دفاع کریں گے۔ تو وہاں سے تو خطرہ نکل گیا، حالانکہ یہود پہلے ہی سے دشمن تھے، لیکن خطرہ ٹل گیا وہاں کا۔ اب وہ کھل کر دشمنی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ معاہدہ ہو گیا تھا نا، اس لیے وہ دشمنی نہیں کر سکتے تھے، لیکن قریش مکہ ان سے کانٹیکٹ میں آئے، ان سے ملے، ان سے رابطہ قائم کیا، اور یہودی جو مدینے کے یہودی تھے وہ بھی کفار مکہ کے ساتھ مل گئے تھے۔ جو مسلمان یہاں کام کر رہے ہیں سارا انفارمیشن کیا ہے قریش مکہ کو دے رہے ہیں۔ 2 سال گزرے، ایسے ہی تکلیفوں میں گزرے۔ 2 سال یعنی 2 ہجری کو جنگ بدر واقع ہوئی، اور ایک جنگ بدر بھی ایک بہت بڑی جنگ بدر کی تاریخ ہے، لیکن ہمیں اسے صرف جنگ بدر سے نام یاد کرتے ہیں کہ 313 تھے، 1000 کا لشکر تھا، اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ لیکن جنگ بدر کیوں واقع ہوئی، کیسے واقع ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، ہمیں صحیح معنی میں صحیح طور پر معلوم نہیں ہے۔ تو میں آج کی اس جمعہ کے موقع پر جنگ بدر کی تاریخ کے بارے میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ بدر کیسے شروع ہوئی، کس مقصد سے شروع ہوئی تھی۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے کیا ہے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا، پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا جنگ بدر واقع ہونے والی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف جنگ بدر کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو بشارت دیا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، جو 2 جماعتوں کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، 2 جماعتوں میں سے کسی ایک کا، احدى الطائفتین، 2 جماعتوں میں سے ایک کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ وہ 2 جماعتیں کون سی تھیں؟ ایک ہے غیر مسلح، غیر مسلح مطلب ہتھیار نہیں سو، تجارتی قافلہ، اور ایک ہے مسلح کے ساتھ یعنی ہتھیار کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، 2 جماعتیں تھیں۔ اللہ نے پہلے سے وعدہ کیا تھا ان 2 جماعتوں میں سے کسی ایک پر تم لوگوں کو غلبہ ملے گا، غلبہ دوں گا۔ اب یہاں پر ہمیں ایک سوال بھی، اشکال بھی پیدا ہوتا ہے، 2 جماعتوں میں سے کسی ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ علیم خبیر، جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے یہ کہہ دیتا کہ تمہیں مسلح کے ساتھ جو لشکر آ رہا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے اگر کہہ دیتا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے کہہ دیتا تو کیا ہے اس کی تیاری کر لیتے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرما دیا 2 جماعتوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا ہے تمہیں غلبہ ملے گا. تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں سے امتحان لینا چاہتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق و حق اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے، حق کو حق ہی بتانا چاہتا ہے. اپنے احکام سے اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اور ناحق باطل کو باطل قرار دینا چاہتا ہے. اور یہاں پر ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش یہ ہے کہ اگر ساز و سامان کے ساتھ فلاں لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ طے بھی کر دیتا یہ لشکر کے ساتھ تمہیں کیا ہے مقابلہ ہوگا، تو وہاں پر آزمائش نہیں ہو پاتی، وہاں پر آزمائش نہیں ہو پاتی تھی. تو یہ 2 لشکروں میں سے کسی ایک کا کیا ہے اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا ضرور تمہیں کامیابی دوں گا. تو یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ معلوم کرایا تھا. تو ادھر جنگ بدر شروع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ادھر ابو سفیان کی جو جماعت تھی، جو قافلہ تھا تجارتی قافلہ، وہ ملک کے شام سے تجارتی قافلہ کیا ہے واپس مکہ لوٹ رہا تھا. وہ کون سا تجارتی قافلہ تھا، کون سا مال تھا تجارت کا؟ جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو جو مسلمان آئے ہیں، جو مکہ مکرمہ میں جو ان کا کاروبار تھا، ساز و سامان تھا، ان کا جو کھیتی باڑی تھی وہ چھوڑ کر آئے تھے نا، وہی کام، وہی ساز و سامان کو، وہی چیزوں کو، وہی مال و دولت کو لے کر قریش مکہ میں ابو سفیان کی ماتحتی میں ایک قافلہ ملک شام کو جا کر وہ تجارت کا مال بیچ کر اس کا فائدہ لے کر آ رہا ہے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ انہی کے مال سے، یعنی جو ہجرت کر کے جو مسلمان گئے ہیں انہی کے مال سے ان پر ہمیں کیا ہے ہتھیار خرید کر ان پر حملہ کریں گے، مدینے سے بھی ان کو نکالیں گے. یہ مقصد تھا کفار مکہ کا، قریش مکہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتا دیا، معلوم کرا دیا فلاں ابو سفیان کا لشکر اس طرح سے، ان کا مقصد یہ ہے، ان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہاری ہی مال سے تمہیں کیا ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تمہاری مال سے، تمہاری کیا ہے ساز و سامان سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اب وہ آ رہا ہے کہاں سے؟ ملک کے شام سے آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ یہاں سے نکلتے ہی مدینہ سے، تاکہ ابو سفیان کا جو ارادہ ہے، جو برا ارادہ ہے، جو مسلمانوں کو تکلیف دینے کا ارادہ ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور جو ساز و سامان مسلمانوں کا لے کر آ رہا ہے، نفع کے ساتھ آ رہا ہے، اس کو لوٹا جائے، اس کو چھینا جائے، ہمارا مال، اپنا مال. تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ سے نکلتے بدر کے قریب پہنچتے ہیں. بدر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر بہت سارے کنویں ہوئے، بوڑیاں ہوتی تھی، کنویں، پانی کے چشمے، کنویں، اسی کے نام سے کیا ہے نام مشہور ہو گیا کہ بدر، مقام بدر. اور اسی جگہ پر جنگ ہوئی جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، بدر کی جنگ. ایک مقام کا نام ہے بدر. مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر میں پڑتا ہے. مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہ جگہ واقع ہے. اور بعض کتابوں میں آتا ہے بدر بن عامر ایک نام کا آدمی تھا، اس نے وہاں پر ایک کنواں بنایا تاکہ لوگوں کو سہولت ہو، جو ملک شام سے جو مسافر آتے ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام ہو. اس نام سے کیا ہے نام ہی پڑ گیا کہ بدر. اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے تھے. پہلے زمانے میں اس طرح سے مسافروں کو سہولت ہوا کرتی تھی، راستہ چلنے والوں کے لیے سہولتیں ہوتی تھیں، راستوں میں ہوٹلیں ہوتی تھیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا، مہمان نوازی ہوا کرتی تھی. لیکن آج ہمارے یہاں یہ سارا نظام ختم ہو چکا ہے. آج کوئی مسافر آتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے، کہاں قیام کرنا ہے، کہاں ٹہرنا ہے، کہاں کھانا ہے، کہاں رہنا ہے. جیسے ہی مسلمانوں کا ایک پہلے سے چلتا رہا ہے، ایک نظام ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کر دیا ہے. اس طرح سے مسافروں کے لیے نظام ہوتا تھا پہلے زمانے میں.
ان کی سہولت، ان کو رہنے کے لیے قیام، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا. اگر اسی نظام کو اگر ہم باقی رکھیں گے، اس کے لیے حکومت ہونا ضروری نہیں ہے، ہم ہی لوگ چند لوگ مل کر اس کا انتظام بھی کر سکتے ہیں کہ مسافروں کے لیے، آنے جانے والوں کے لیے کیا ہے سہولت ہو جائے، ان کے قیام کی سہولت ہو جائے. آج کے اس دور میں کیا چھان بین، اس دور میں بھی چور ڈاکو وغیرہ ہوا کرتے تھے، اس دور میں بھی ہوتے تھے، آج بھی ہیں، آج کے اس دور میں بھی رہتے ہیں، لیکن چھان بین کر کے کیا ہے ہمیں ان کا نظام بنانا ہے تاکہ ان کو سہولت ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. یہی ہمارا اخلاق ہے. اگر یہ ہمارا اخلاق ہم بتائیں گے تو غیر بھی کیا ہے پسند کریں گے، وہ خود بخود دعوت دیے بغیر کا اسلام میں آ سکتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. ان کو دعوت دینے، لمبی چوڑی تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. بس ہم قرآن حدیث پر عمل کرنا ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے. ہمیں چلیں گے تو خود بخود اسلام پھیلتا ہوا جائے گا. آج کیوں مسلمانوں پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ کیوں اسلام کے اوپر انگلی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم بتا ہی نہیں رہے ہیں. ہم بس وہ ہمارے حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں، بری بری حرکتوں کو دیکھ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس زمانے میں اس طرح سے مسافروں کا انتظام ہوتا تھا. تو کنواں کھود دیا گیا، وہاں سے لوگ جو مسافر تھے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. اسی کا نام، وہ اس بدر کا نام کا ہے، اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا. تو اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے، اور ادھر ابو سفیان کو معلوم ہوا، پتہ چلا، ابو سفیان کو پتہ چلا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہمارے سامان کو لوٹنے کے لیے کھڑے ہیں، چھیننے کے لیے کھڑے ہیں. حالانکہ کس کا سامان تھا؟ یہ ذہن میں بات رکھنا ہے، ان کا سامان نہیں تھا، ابو سفیان کا نہیں تھا، یہ مسلمانوں ہی کا مال تھا. یہ مسلمانوں ہی کے مال کو جو مکے میں چھوڑ کر ہجرت کیے تھے نا، گھر بار، کاروبار، جائیداد، پراپرٹی سب چھوڑے تھے نا، اسی کو لے کر ملک شام میں گیا تھا تجارتی کے لیے. وہ سامان بیچ کر اس کا فائدہ اٹھا، نفع لے کر آ رہے تھے ادھر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ ہمارا ہی مال ہے، کیوں نہ ہم ہمارے مال کو کیوں نہ چھینیں، یہ ہمارے نقصان کے لیے، ہم ہی ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ابو سفیان کو ادھر پتہ چلا کہ مسلمان ادھر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. تو ابو سفیان تھوڑا سردار تھا نا، تھوڑا ذہن تھا اس کا، چالاک تھا. اب سب سے پہلے فوراً کیا کیا، مکے کے لوگوں کو انفارمیشن دیا، مکے کے لوگوں کو کیا، قریش مکہ کو اطلاع دی کہ ادھر مسلمان ہمارے مال کو چھیننے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ہماری مدد کے لیے آ جاؤ. اور ادھر دوسرا راستہ اپنا لیا، بدر کا راستہ جہاں مسلمان کھڑے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ کیا اختیار کر کے مکہ مکرمہ صحیح سلامت پہنچ گیا. اور ادھر اطلاع ملی تھی کہ مسلمان ہمارے مال کو قبضہ کرنے والے ہیں. اس لیے ابو جہل جو سردار تھا وہ بھی مکے کا، وہ تمام لوگوں میں ایک تقریر کی، بیان کیا، تقریر کر کے لوگوں کو جمع کیا، اس میں بوڑھے اور مرد، عورتیں، بچے سب کو جمع کیا، سارے لوگوں کو جمع کیا، اور ایک جوش دار، ولولہ دار کیا ہے تقریر کی کہ یہ کمزور لوگ، یہ بیوقوف لوگ ہمارے مال کو چھیننا چاہتے ہیں، جبکہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اور سرداران ہیں، ہم اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، ہمارے مال کو چھینا چاہتے ہیں، ہمارے مال کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، ان کو ہم سبق سکھانا ہے. ہونی یہ کم حیثیت کے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں، یہ ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کرنا ہے، ہم عقل سکھانا ہے، ٹھکانے پر ان کو لگانا ہے. یہ تقریر کر کے لوگوں کو جمع کر کے 1000 لوگوں کا لشکر جمع کرتا ہے، 1000 لوگوں کا لشکر جمع کرتا ہے، ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں، بہت سارے کھانے پینے کی، اور ان کو جوش دلانے کے لیے عورتیں ہیں، ساری چیزوں کو جمع کر کے ادھر سے نکلتا ہے مکے سے. آدھی دور میں پہنچتا ہے، ابو جہل کو معلوم ہوتا ہے کہ جس مقصد سے ہمیں جا رہے تھے، کس مقصد سے جا رہے تھے، ابو سفیان کی مدد کے لیے جا رہے تھے، ابو سفیان کی مدد کے لیے جا رہے تھے. وہ ابو سفیان صحیح سلامت تجارتی سامان کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہے. ادھر ابو جہل کو بات پہنچتی ہے، اور اس میں مشورہ بھی دیتے ہیں، رائے بھی دیتے ہیں کہ ہمیں جو مقصد کے لیے جا رہے تھے، ہمارے تجارتی مال کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے نا، یہ تو صحیح سلامت مکہ پہنچ گیا ہے، اب ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل کو رائے دیتے، مشورہ دیتے ہیں. ادھر ابو جہل جوش میں رہتا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے،
ساز و سامان کے ساتھ، ہتھیار کے ساتھ، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اونٹ ذبح کرنے کے لیے اونٹاں ہیں، راستے میں کئی دنوں کا سفر ہے، ٹھہر کر کیا ہے نکلنا ہے، ایک رات کہیں ٹھہرے، وہاں پر اونٹ ذبح کرے، کھائے پیے، عائش کرے، نکلتے رہے، ایسا ساز و سامان کے ساتھ۔ لیکن ابو جہل کہتا ہے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، ان کو ایک بار اب نکل ہی گئے ہیں تو ان کو سبق ہی سکھانا ہے، مسلمانوں کو سبق سکھانا ہے ہمیں، دوبارہ وہ ہمارے معاملے میں نہیں آنا ہے۔ وہ اس طرح سے ابو جہل ہٹ درمی کے ساتھ نکلتا ہے لشکر کو لے کر، اور پورا لشکر جوش و خروش کے ساتھ رہتا ہے کہ ہم ہی کامیاب ہونے والے ہیں، ہم ہی جیتنے والے ہیں، یہ مسلمانوں کو ہم سبق سکھا کر ہی رہیں گے۔ اور ادھر مسلمان جو نہتے ہیں، کمزور ہیں، ہتھیار سے، ساز و سامان سے کمزور، لیکن ایمان کے مضبوط تھے، ایمان کے پکے تھے، اللہ سے ہونے کا یقین تھا، وہ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ ابو سفیان تجارتی قافلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تجارتی قافلہ آئے گا، کیا ہے ہمیں اسے لوٹیں گے، ہمارا مال ہمیں مل جائے گا، یہ انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قافلہ، وہ جماعت کے، وہ تجارتی جماعت کے بجائے یہاں پر ایک مسلح فوج آ رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلح فوج آ رہی ہے، اب پریشان ہو گئے، اب پریشان، ہمیں تو کسی کا اس میں سے چند صحابہ تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بغیر مسلح کے کیا ہے، بغیر جنگ کے کیا ہے ہمیں مال مل جائے گا، بغیر جنگ کے، بغیر اس کے کیا ہے محنت کے ہمیں مال مل جائے گا۔ اور بہت سارے صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ یہ سوچ میں تھے، یہ اس میں انتظار میں تھے کہ ہمیں مسلح جو ہتھیار کے ساتھ آ رہی ہے ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو، ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو۔ لیکن جو یہ سوچ رہے تھے کہ بغیر جو ساز و سامان کے ساتھ جو ہتھیار آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، یعنی تجارتی قافلہ آ رہا ہے، وہ صحابہ جو سوچ رہے تھے ہمیں مال مل جائے گا، تو ان کو تنبیہ بھی کی گئی، قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ بھی کیا ہے۔ تو اس میں آزمائشی کہاں ہے؟ آزمائشی کا بغیر حق، بغیر محنت کے، بغیر اس کے تمہیں مال مل گیا، تو اس میں آزمائشی کہاں ہے؟ اس میں بہت بڑی حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بہت بڑی حکمت، ہم جیسے کمزور سمجھ نہیں سکتے، بس اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ جو حکم دے رہا ہے اسے کرنا ہے۔ اگر بغیر جنگ کے، میری رائے میں کہتا ہوں، اگر بغیر جنگ کے اگر وہ تجارتی قافلے کو لوٹ بھی لیتے، لیکن تو وہ کفار قریش مکہ کے اندر دل و دماغ میں کیا ہے مسلمانوں کا ڈر نہیں آتا تھا، اور وہ ابھی بھی ان کو ختم کرنے کے پیچھے پڑے رہتے تھے، ان کی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوتا تھا نا۔ وہاں طاقت کا مظاہرہ کب ہوا؟ جب ہتھیار کے ساتھ جو جماعت آئی، جو لشکر آیا تھا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، جب یہ 313 تھے، کم تھے، جب وہ لڑے، کس طرح سے لڑے، ان کی بہادری کو وہ لوگ دیکھے جن کو وہ کمزور سمجھ رہے تھے، قریش مکہ کمزور سمجھ رہے تھے، یہ لوگ کیا لڑیں گے، نہ ہتھیار ہے نہ ساز و سامان ہے، لکڑیاں لے کر آ رہے ہیں، ٹوٹے پھوٹے لکڑیاں لے کر آئے لڑنے کے لیے، ہمارے پاس بڑی بڑی تلواریں ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہیں، تھالے ہیں، تیر ہیں، ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ سوچ رہے تھے۔ تو جیسے ہی صحابہ کو معلوم ہوا کہ بڑا لشکر آ رہا ہے تو ادھر مشورہ کرنے لگے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرنے لگے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا نا، وہی کے ذریعے سے پہلے سے اللہ تعالیٰ بتا دیا تھا کہ فلاں لشکر کے ساتھ کیا ہے مقابلہ ہونے والا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی بھی حالت دیکھنا تھا، ان کے مشورے کو بھی دیکھنا تھا۔ اب ایک آزمائش تھی مسلمانوں کی، اب کیا کرنا ہے، اور اس میں سے مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین کے امیر، جو مہاجر صحابہ تھے مکے سے ہجرت کر کو جو گئے تھے ان کے امیر تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں پہاڑ پر سے چھلانگ لگانے کو بھی کہہ دیں تو ہم چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، اور انصار کے امیر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہم یہاں پر سمندر ہے، سمندر میں کودنے کے بھی لیے کہہ دیں، ہم بغیر جھجک کے، بغیر سوچے کہ ہم کودنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ فیصلہ لیجئے، ہم ہر اعتبار سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے
اپنے نبی سے کہا تھا کہ آپ جائیں، آؤ اپنا رب جا کر لڑے، ہم اپنی جگہ بیٹھے رہیں. ہم وہ نہیں، ہم یہ کہیں گے آپ لڑیں، آپ کا رب لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم یہ کہنے والے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی یہ جوش و خروش کو دیکھا، یہ آرزو، یہ تمنا شہادت کو دیکھا، تو آپ کا چہرہ چمک اٹھا، آپ کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے آج اس کے کیا ہے، میرے ان صحابہ سے کوئی جیتنے والا نہیں، کوئی ان کو ہرانے والا نہیں ہے، مسلمان ہی کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات میں، جمعہ کی رات ہے، وہ جمعہ کی رات 17 رمضان ہے، 17 رمضان میں سارے صحابہ روزے کی حالت میں ہیں، روزے کی حالت میں. سحری کے لیے صحیح طور سے انتظام نہیں، افطاری کے لیے صحیح طور سے انتظام نہیں، لڑنے کے لیے کوئی چیز ہتھیار نہیں ہے. ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ یہ چھوٹی سی کمزور جماعت ہے، یہ کمزور جماعت ہے، اگر یہ ختم ہو گئی تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لینے والا دنیا میں باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ کفار پورے مکے میں کیا ہے، کفار مکہ صرف بت خانوں کے بت کے پوجا کرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی. صحیح اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے نا. یہ اصل یہی تھا نا، اسی سے روکنا تھا نا. جو شرک کر رہے تھے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شامل کر کے اپنا پیٹ پال رہے تھے، اپنی دکان چلا رہے تھے. صحیح معنی میں جو عبادت کرنے والے ہیں، تیرا نام لینے والے، یہی ہے مسلمان ہیں، یہی ایمان والے ہیں. اگر یہ ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کون رہے گا؟ اے اللہ تو کامیابی نصیب فرما. اس طرح سے صحابہ نے آمین کہا. پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، صحابہ آمین کہہ رہے ہیں. تو اس سے مطلب کیا ہے، سارے صحابہ دعا میں لگے ہوئے ہیں. اور ادھر رات کے حصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا دعائیں کر رہے ہیں، اتنا مانگ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پر جو چادر تھی نیچے گر گئی. آپ کے جو کاندھے پر، جو منڈے مبارک پر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چادر کو صحیح کر کے اپنے کندھے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر رکھا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کیجئے، اللہ ضرور مدد بھیجے گا، اللہ ضرور مدد بھیجے گا، اب بس کیجئے. اس طرح سے جنگ بدر شروع ہوئی. جنگ بدر شروع ہونے کا مقصد یہی تھا کہ یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے تھے. اور ادھر 313 اللہ نے فرشتوں کی جماعت کو نازل کر دیا، فرشتوں کو ڈائریکٹ نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کا ذکر کیا ہے. سورہ انفال میں جو میں نے تلاوت کی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کا ذکر کیا ہے سورہ انفال میں. اور سورہ آل عمران میں 5000 فرشتوں کا ذکر کیا ہے. الگ الگ باتیں ہیں، ایک کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. پہلے 1000 کو نازل کیا ہے، بعد میں 3000 کو نازل کیا ہے، اس کے بعد 5000 کو نازل کیا ہے. اس طرح سے بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. تو یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ کافی تھا ان لوگوں کے لیے ختم کرنے کے لیے. جس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم برائی میں مبتلا تھی، صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اپنا پر ڈال کر نیچے سے لے کر گئے اور جا کر کیا ہے، زمین کو نکال کر، جس طرح سے توے سے روٹی کو پلٹاتے ہیں، اس طرح سے زمین کو لے کر آسمان تک لے کر گئے اور وہاں سے جا کر کیا ہے، پلٹا دیے. صرف ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام. اتنے طاقتور ہی فرشتے، لیکن اتنے لوگوں کے لیے کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے نازل کیا؟ اس لیے کہ ہماری جو سوچ ہے نا، تعداد پر ہے ہماری سوچ. اتنے لوگوں کو اتنے ہونا ہے تبھی ہمیں جیت سکتے ہیں. یہ ہماری سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا ہے. ہم جو سوچتے ہیں نا اتنے لوگوں کو اتنے کافی ہے، اتنے ہونا ہے، تو ہماری سوچ کے لیے اللہ نے یہ فرشتوں کو نازل کیا، 1000 فرشتوں کو، 3000 فرشتوں کو. تو شیطان اس وقت اتنا ذلیل ہوا وہاں سے اپنے آپ پر مٹی ڈالتے ہوئے بھاگنے لگا فرشتوں کو دیکھ کر. اور اس وقت فرشتے امامہ باندھ کر
امامہ باندھ کر آئے تھے، ایک لباس میں آئے تھے، ایک فوجی لباس میں آئے تھے فرشتے. قرآن میں ذکر ہے، سورہ آل عمران میں جو ذکر ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ سفید کپڑوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. سفید کپڑوں کے ساتھ فرشتے جو آئے تھے، سفید کپڑوں کے ساتھ امامہ باندھ کر، پگڑی باندھ کر آئے ہوئے تھے. اور سورہ انفال میں کیا ہے، ایک مخصوص لباس میں آئے تھے فرشتے مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے. تو یہ واقعی ہوئی جنگ بدر اس طرح سے شروع ہوئی. اگر اس وقت یہ جنگ نہ ہوتی، یہ لڑائی نہ ہوتی، تو اسلام ختم ہو جاتا. اللہ کو مقصود کیا ہے؟ اسلام کو آگے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مٹانے والے نہیں، ختم کرنے والے نہیں ہیں. اسلام کو ختم کرنے والے نہیں ہیں نا، ہماری سوچ ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے ہی رہیں گے، اسلام کو غالب کر کے ہی رہیں گے. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کیا تھا، اللہ یہ جماعت اگر ختم ہو گئی تو کون تیری عبادت کرنے والا ہوگا؟ تو اس مقصد سے کیا ہے، اگر ختم ہو جاتی تو کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوتا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتے. تو قرآن میں جنگ بدر کو جنگ یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی. اب کھل کر معلوم ہو گیا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. یہ کفار مکہ، یہ جو قریش مکہ مسلمانوں کے لیے آئے تھے ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، اب معلوم ہوگا کہ یہ باطل ہے. اور یہ مسلمان جو اپنے آپ کو سب کچھ قربان کر کے شہادت کے لیے آئے ہیں، شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ معلوم ہوگا یہ حق ہے، یہ صحیح ہے، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے آئے تھے. اس جنگ میں بہت سارے کفار مشرکین کیا ہے، جہنم رسید ہوئے، اور بہت سارے قیدی بن گئے. اور صرف 14 مسلمان تھے، 14 ایمان والے تھے، ان کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا، شہادت کا مقام دیا، شہید ہوئے. اور اس میں سے ایک صحابی ایسے تھے، حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں ہی کے تیر سے وہ شہید ہو گئے تھے. غلطی سے لگ گیا تھا، کفار کو مارنے جا رہے تھے تو وہ تیر کس کو لگ گیا؟ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگ گیا، اور اس میں کیا ہے، وہ شہید بھی ہو گئے. اب کشمکش میں تھے، یہ شہید ہوئے کہ یا ایسے ہی مر گئے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مرے ہیں نا، مسلمانوں کے ہاتھ سے مرنے والے شہید نہیں ہوتے. یہ ایک بات پکی یاد رکھنا ہے، جو مسلمان ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ شہید نہیں کہلاتا. وہ اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ہمیں ہاتھ بھی نہیں اٹھانا. ہاں وہ باطل ہے، ہماری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے، اس وقت ہماری اپنی حفاظت کرنا اس وقت. لیکن ناحق اسلام کے خاطر ایک مسلمان کے اوپر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. تو صحابہ کے درمیان بات چل گئی کہ یہ کیا ہوئے، شہید ہوئے کہ ایسے ہی مر گئے. تو جب جنگ جیت گئے، فتح ہو گئی، مسلمان خوشی منا رہے ہیں، اور واپسی پر ایک عورت کھڑے ہو کر انتظار کر رہی ہے. دیکھیے وہ اس حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی. وہ پوچھے معلوم کیا جو تمہاری ہی تیر سے حارثہ کو تیر لگا ہے، غلطی سے لگا ہے. ان کو بھی معلوم تھا، اس ماں کو بھی معلوم تھا کہ غلطی سے تیر لگا تھا. وہ کیا وہ میرے بچے کو شہادت کا درجہ ملے گا کیا؟ میرے بیٹے کو شہادت کا درجہ ملے گا کیا؟ کون بول رہی ہے؟ پوچھ رہی، ماں کہہ رہی ہے. یہ ماتم نہیں کر رہی ہے کہ بیٹا شہید ہو گیا، ختم ہو گیا، ماتم نہیں کر رہی ہے. بس یہ معلوم کرنا چاہ رہے میرا بیٹا شہید ہوا ہے یا ایسے ہی مر گیا ہے، شہادت کا مقام ملا یا نہیں ملا، معلوم کرتے ہیں صحابہ کو. صحابہ کو بھی معلوم نہیں تھا. صحابہ نے کہا ہاں یہ تو شہادت کا مقام نہیں ملے گا ان کو، ہمارے ہی ہاتھ سے مرا ہے نا، مسلمانوں کے ہاتھ سے مر گیا، شہادت کا مقام نہیں ملے گا. بہت پریشان ہوتی ہے ماں. پریشانی میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹا حارثہ کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو مسلمانوں ہی کی تیر سے لگا تھا، وہ کیا ہوگا؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو تم جانتے ہو، جنت کے بہت سارے حصے ہیں، بہت سارے درجے ہیں جنت کے، بہت سارے کیٹیگری ہیں جنت کے، اور اس میں سے سب سے اونچے درجے میں تمہارا بیٹا ہوگا، سب سے اونچے درجے میں، سب سے اونچے کیٹیگری میں تمہارا بیٹا ہوگا. تب ماں خوشی کے مارے کیا ہے، جھوم اٹھ کر خوشی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جاتی ہے. یہ تھا صحابہ، یہ تھا شہادت کی تمنا، یہ تھا اللہ سے ملاقات کی تمنا. آج ہمارے اندر سے موت کا ڈر آ گیا، موت کا ڈر موت کا ڈر آ گیا، ہمیں موت سے ڈر رہے ہیں، جس واسطے آج دنیا والے ہمیں ڈرا رہے ہیں. اس وقت صحابہ تمنا کرتے تھے ہم اللہ کے دربار میں جانا ہے، ہم شہادت والی موت مرنا ہے. جس طرح سے فلسطین کے بچے کے اندر یہ جذبہ پایا جا رہا ہے،
کہ ہم مرنا ہے، ہم پیاری موت مرنا ہے، جو موت اللہ پسند کرتا ہے، اسلام کی خاطر، دین کے خاطر وہ موت مرنا چاہ رہے ہیں، وہ ارادہ لے کر وہ مر رہے ہیں، تو وہ خوشی کے ساتھ بھوک کے رہنا پسند کر رہے ہیں۔ ہاں شہری نہیں مل رہی پھر بھی وہ برداشت کر رہے ہیں، گھر ختم ہو گئے، ایمان نہیں جا رہا ہے ان کا، ایمان نہیں جا رہا، ایمان میں رتی برابر فرق نہیں آ رہا ہے، لیکن ہمارا حال معلوم کرو، ہمارا حال کیا ہوگا جب ہمارے اندر ایسے حالات ہو جائیں تو ہمارا ایمان مضبوط اس کے ساتھ رہے گا کیا؟ ہمارا ایمان، ہم استقامت کے ساتھ ہم رہ سکیں گے کیا؟ یہ ہم سوچنا ہے، ہمارے ایمان کی فکر کرنا ہے ہمیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ جنگ فاتح ہوئی، جنگ بدر، اور بہت ساری جنگ رمضان المبارک میں ہوئی، اور ایسے ہی 23 رمضان کو مکہ فتح ہوا ہے، 23 رمضان کو مکہ فتح ہوا ہے، اور اسی رمضان میں بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے کیا ہے فتح کیا تھا اسی رمضان میں۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں بہت سارے کام انجام ہوئے ہیں، اسے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم خاموشی کے ساتھ روزہ ہیں، ہم کچھ دین کا کام نہیں کر سکتے، اللہ کا کلمہ بلند نہیں کر سکتے، یعنی اسی مہینے میں ساری تبدیلی آئی ہے، اسی مہینے میں ساری تبدیلی آئی ہے۔ اس میں ہمیں کیا ہے، ہمیں بھی یہی کام کرنا ہے جو صحابہ نے کیا ہے، صحابہ نے کیا، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہی کام کرنا ہے، صرف روزے رکھ کر ہمیں گھروں میں بیٹھنا نہیں ہے۔ ہاں جب ہمارے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ہمارے اسلام کے خلاف انگلی اٹھایا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کا خطرہ ہے، اس وقت ہمیں آگے بڑھنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے مساجد کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، صحابہ کی ناموس کے لیے ہم آگے بڑھنا ہے۔ رمضان میں خصوصاً اللہ کی مدد ہمیشہ اترتی رہتی ہے۔ تو صحابہ نے یہی سوچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کیا ہے ہم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں رمضان میں، روزے کی حالت میں۔ تو رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ چل رہا ہے، ایسے وقت میں حالات سازگار ہو جائیں تو اللہ کی مدد لیتے ہوئے، اللہ کی مدد کو حاصل کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں رمضان کی قدر نصیب فرمائے، اور جنگ بدر جو مسلمانوں کی جو پہلی جنگ ہے، اس سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں، اللہ اس سے سبق لے کر آج کی اس دور میں جو حالات آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔